تو آقا انعامدار جناب احمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی جو شب معراج کی رات تھی، یہ دراصل میرے لیے اور آپ کے لیے تھی۔ جب لوگوں نے محبوب کریم علیہ السلام کو بہت زیادہ ستایا، تنگ کیا، تو پھر آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ یہ بندے مجھے بہت زیادہ ستا رہی ہیں، صبر نہیں ہو رہا، کیا کروں؟ تو پھر رب العالمین نے اپنے محبوب کو معراج کا شرف حاصل فرمایا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا محبوب پریشان نہ ہو، ایسا کر لیتے ہیں ایک کوئی اس طرح کا ٹائم بنا لیتے ہیں جس ٹائم میں آپ کو بلا لوں گا، آپ میرے پاس آ جانا، دونوں بیٹھ کے آپس میں بات چیت کریں گے، آپ کے سارے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ پہلے نبی کو معراج ہوئی، کسی کو کوئی دور پہ بلا کر معراج، کسی کو ساتویں آسمان میں، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو معراج کا شرف عطا فرمایا ہے، بلکہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب رب العالمین نے معراج کا شرف حاصل فرمایا تو اس کے بعد لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی کہ آپ کے قرآن پاک میں ہے کہ ہمارے پیارے نبی عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے معراج کروائی تھی، کہ آپ کے نبی کو معراج نہیں کروائی تھی، اور دوسرا قرآن پاک میں یہ بھی ہے کہ ہمارے نبی عیسیٰ نے کہا کہ ہمارے نبی مردہ زندہ کرتے تھے، جو میں نے پچھلی رات بات سنی تھی، تو آپ کے نبی مردہ کیوں زندہ کرتے؟ تو رب العالمین نے جو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ معجزات عطا فرمائے، تمام نبیوں سے زیادہ اتنے شان والے پاورفل معجزات عطا فرمائے، ان میں سے سب سے زیادہ جو پاورفل معجزہ وہ معراج کی رات ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ جب عیسائیوں نے یہ تانے مارے کہ ہمارے نبی عیسیٰ تو مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو آپ کے نبی کو مردہ زندہ نہیں کرتے، رب العالمین نے فرمایا محبوب پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، یہ تو مردہ زندہ کرنے کی بات کرتے ہیں، جن میں جسم بھی ہوتی ہے، روح بھی ہوتی ہے، جان بھی ہوتی ہے۔ میں نے ان کو اس طرح کا جواب دینا ہے، یہ سوچتے رہ جائیں گے یا انسان کی جسم میں جان بھی ہوتی ہے، روح بھی ہوتا ہے، گردے بھی ہوتے ہیں، ہاں بھی ہوتا ہے، آنکھیں بھی ہوتی ہیں، دماغ بھی ہوتا ہے، وہ سمجھ آنے والی بات نہیں پتا مر کیا تھا، اللہ کے نبی نے حکم ارشاد فرمایا، قبر سے کھڑا ہو گیا، محبوب تو کوئی اس طرح کا کام کر کے دکھا کہ پوری دنیا ہریانوں پریشان رہ جائے کہ کیا مصطفیٰ نے کر دکھایا ہے۔ تو پھر حدیث میں آتا ہے وہ جان کنکر لے کے ہاتھوں میں، جان نہیں تھی بے جان تھے، جان نہیں تھی بے جان تھے، اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام برحق نبی ہے، ان کی شان بڑا اور بڑا ہے، جو ان کی شان کو نہیں مانتا وہ کافر ہو جاتا ہے۔ آپ ان کی شان کو بھی مانتے ہیں پر مصطفیٰ کے حکم کو بھی مانتے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ جو پاورفل معجزہ تھا وہ میرے کریم آقا، آپ کے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ بے جان منکر ہے، ابو جہل نے کہا کہ آپ نبی ہیں، آپ بتا دیں میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب اتنا چلاک تھا وہ گھر سے لے کے گیا، کنکر گھر سے لے کے گیا کہ یہ نہ ہو کہ میں وہاں جا کے کہوں کہ یہ سامنے کنکر پڑے ہیں، یہ اٹھا کے کلمہ پڑھا تو مسلمان ہو جاؤں گا، اس کے دل میں یہ خیال تھا کہ پہلے سکھایا نہ ہو، پہلے ان کو سکھایا ہوگا، بدبخت تھا نا، میں گھر سے لے لیتا ہوں، یہ میرے گھر والے ان کو کون سکھانے آئے گا، یہ نہیں پتا وہ عملہ کے لال ہے۔ جب آیا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کنکر میں جان ہے، ان میں جان ہے،
جان آئی، روح آئی، جسم ملا، زبان ملی، پھر بول اٹھے وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا نہیں تیرا ہے، پھر کنکا بھی بول اٹھے۔ یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ معراج کی رات ہے۔ اب دوسری بات، یہ بہت زیادہ پریشان کرنے والی بات ہے، بہت زیادہ۔ وہ کیا ہے کہ حدیث میں آتا ہے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، 3 فرشتے ان کے ساتھ، اولو العزم اور فرشتے، تو سب سے زیادہ جن کو اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی تھی وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، جن کے علماء نے لکھا ہے کہ 600 نورانی پر تھے۔ کن کے؟ جبرائیل کے 600 نورانی پر تھے۔ ایک پر کی طاقت اتنی ہے، علماء فرماتے ہیں اگر ایک پر جبرائیل کھولے تو پوری دنیا اس پر کے لیے سما سکتی ہے، اتنی شان والے جبرائیل۔ اب مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہے، معراج کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اب حضرت امی ہانی جو مشہور حدیث ہے، ان کے گھر میں سرکار تشریف فرما تھے، تو عرض کرتے ہیں یا اللہ اب تو آپ کے محبوب سو گئے۔ اچھا ایک اور لفظ کی بات میں بتا دوں، یار میری اور آپ کی رمضان صاحب کی شکر صاحب کی طرف دعا ہوئی تھی، کوئی خیرات ہو، شادی ہو، بیاہ ہو، ہم دعوت دیتے ہیں نا، یار فلاں میں فلاں آ جائے گا، کارڈ لگواتے ہیں، پیناڈکس بنواتے ہیں، لوگ تو فون کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں یار ہماری مسجد میں پہلے آ جاؤ۔ یار کون سی حسین اور جمیل رات ہوگی، اب میرے مصطفیٰ کو عرش پہ بلایا جا رہا ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو پتہ نہیں چھوڑ رہے ہیں، اتنے فرشتے گھر کی چھت کے اوپر موجود ہیں، یہ چھت ہے، اس کے اوپر بندہ گجری کی آواز نیچے آتی ہے، محسوس ہوتا ہے کہ اوپر بندہ چلتا ہے، اتنے فرشتے چھت کے اوپر گھوم رہے ہیں، مصطفیٰ فرماتے ہیں میں سو رہا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کون ہے اوپر۔ اب عرض کرتے ہیں اللہ اب تیرے محبوب کو سوچو کہ دروازہ بھی بند ہے، اب چھت پہ کھڑا ہوں، کیا کروں، کس طرح جاؤں؟ اللہ اکبر، دروازہ پر جب فرمایا نہیں، آواز دو، فرمایا نہیں، تو میں آواز دو گے، آپ کی آواز میری مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آواز سے اوپر ہوگی تو آپ کا سارا کچھ ضائع ہو جائے گا، آواز نہیں رہی، دروازہ بھی نہیں بجانا۔ اب کیا کرنا ہے؟ چھوٹا سا سراغ، 600 نورانی پر والا جبرائیل اس چھوٹے سے سراغ سے اندر گیا، پتہ نہیں کس طرح گیا، جبرائیل جانتا ہے، جنت پہ جبرائیل جانتا ہے کس طرح سے گیا، چھوٹا سا سراغ، 600 نورانی پر والا فرشتہ اس سراغ سے گزرا، تو پھر پہنچا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قدم مبارک چومے۔ سبحان اللہ، رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب کو تکلیف نہ ہو، اپنے ہونٹوں سے میرے مصطفیٰ کے قدم چومو، میرے مصطفیٰ کو جگاؤ۔ پھر جبریل نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے چومے، ہونٹ مبارک چومے، تو میرے مصطفیٰ بیدار ہوئے۔ سبحان اللہ ہے وہ مصطفیٰ جو اپنوں کو بھی حال جانتے ہیں، بیگانوں کو بھی حال جانتے ہیں، دل کے بھی جانتے ہیں، اور یہاں تک کہ میرا مصطفیٰ، میرے پیارے مصطفیٰ، میرے سونے مصطفیٰ، اللہ اکبر، غلاموں کے حال بھی جانتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں کہاں میرا غلام بیٹھ کے میری ذات پہ درود پاک پڑھتا ہے، اور یہاں تک بھی جانتے، فرمایا جو میرا غلام جہاں مرضی بیٹھ کے میری ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہے، فرمایا اس کو بھی جانتا ہوں، اس کے باپ کو بھی جانتا ہوں، اس کے باپ کو بھی جانتا ہوں۔ فرمایا صحابہ جو میرا غلام
آگے جبریل فرماتے ہیں اپنے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو، جب رب العالمین نے فرمایا اللہ اکبر، جاؤ میرے کریم آقا، میرے پیارے دوست، میرے پیارے یار کو لے کے آؤ، کس چیز پہ لے کے آؤ؟ سواری براق، کہاں سے؟ جنت میں چلے جائے 40,000 براق، وہاں خوشی منا رہا تھا، ان کو پہلے خبر مل چکی تھی، یار براق کو خبر مل چکی تھی، براق کو خبر مل چکی تھی، عرشی اور فرشوں کو بھی خبر مل چکی تھی، میرے مصطفیٰ آج معراج کرنے عرش پہ آ رہے ہیں، وہ کون سا پتھر ہے جو کلمہ مصطفیٰ کا پڑھے؟ پھر کہیے کہ معراج کھاتے ہوئی تھی، وہ پتھر ہی ہونا پھر، اسے تو پتھر بھی بہتر ہے نا، پتھر نے بھی کلمہ پڑھ لیا نا مصطفیٰ کا نام سن کے، پتہ نہیں وہ کون سے یار مسلمان ہیں جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں مصطفیٰ کو خواب میں دیدار ہوا ہے، خواب میں رمضان صاحب کا خواب دیکھیں کہ مدینہ شریف جا رہا ہوں، صبح اٹھے تو گھر ہو، کہ اللہ یار تو منکر عجیب کے قرآن خواب دے منکر، اس طرح ہو سکتا ہے؟ میں آپ سے پوچھوں، شکر صاحب میں آپ سے پوچھوں، یار آپ نے رات کو خواب دیکھا تھا، آپ مکہ شریف میں طواف کرتے ہیں، کس چیز پہ گئے تھے؟ کسی کا کوئی خواب دیکھیے، خیالی بتائیے میں خواب دیکھی، میں نے خواب بھی دیکھا ہے نا، خواب میں کون سا عمرہ ہو جاتا ہے؟ اللہ اکبر، وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے فرماتے ہیں میرا رب، میرا جسم بھی ساتھ تھا، میری روح بھی ساتھ تھی، اور فرماتے ہیں میرا رب مجھے صحیح سلامت عرش پہ لے گیا ہے، میں ان آنکھوں سے اپنے مصطفیٰ کو دیکھا ہے، ان آنکھوں سے میں نے اپنے مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے، اور ان جاگتی آنکھوں سے اپنے کریم رب کو دیکھ کے آیا۔ سواری لینے کے جبریل 40,000 براقوں کے جھرمٹ پر پہنچے، رب العالمین نے فرمایا جبریل جلدی کر، براق لے، جلدی سے لے کے میرے مصطفیٰ کو۔ تو پھر بڑے خوبصورت اشعار کسی نے لکھا ہے، فرمایا شب اسرا کا دولہ، شب اسرا کے دولہ پر دائیں درود، شب اسرا کے دولہ پر دائم درود، نوشہ بشر جنت لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، وہ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں میں نے سب براقوں کو دیکھا، جبریل فرماتے ہیں سارے براق خوشی منا رہے تھے، دوڑ رہے تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ کیوں خوشی منا رہے ہو؟ فرمایا آمنہ کے یار خوشی منا رہے ہیں، ہم اس وجہ سے خوشی منا رہے ہیں، ہم میں سے کون سا خوش نصیب براق ہوگا جس کے اوپر میرے کریم آقا مصطفیٰ سوار ہو کے سواری کے اوپر سوار ہو کے معراج پہ جائیں گے، وہ کون سا خوش نصیب ہوگا؟ آج اس وجہ سے ہم خوشی منا رہے ہیں، آج ہمارے لیے خوشی کا دن ہے۔ اللہ اکبر فرماتے ہیں ڈھونڈتا ڈھونڈتا گیا، ایک نکر پہ ایک براق کمزور ہے، بیمار ہے، وہ رو رہا ہے، امیر علیہ السلام فرماتے ہیں جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے، جو رب کی بارگاہ میں روتا ہے اسی کا کام ہوتا ہے۔ وہ رو رہا تھا، تو کیوں رو رہے ہو؟ کہا میرے سلام مصطفیٰ آ رہے ہیں، پتہ نہیں میرا نمبر لگتا ہے یا نہیں لگتا، میں کمزور ہوں، میری صورت بھی نہیں، میری سیرت بھی نہیں، میرا روح بھی نہیں، میری جان بھی نہیں، میں کمزور ہوں۔ مصطفیٰ تو اس براق پہ سوار ہو کے جائیں گے نا جو تندرست ہوگا، تکڑا ہوگا، خوبصورت ہوگا، اس کے اوپر سوار ہو کے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو سلطان اللہ علیہ فرماتے ہیں میں پہنچی کہ میرا دل کا سونا، میں پہنچی کہ میرا دل کا سونا، میں کیوں اس نو بھاواں میرا بیڑا، میرے بیڑے نہ کوئی بڑھتا تے میں لکھ لکھ وسیلے پاواں، نہ میں سونی نہ دولت پلے، نہ میں سونی نہ دولت میرے پلے، میں کیویں یار مناواں،
سبحان اللہ. نہ میں سونی نہ دولت پلے میں کیویں یار مناواں ایک فکر ہمیشہ رہتا حضرت باہو کتے میں روگی نہ مر جاواں. سبحان اللہ. وہ برا ہو ہے اس کا کام بن گیا. جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے. تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. یہ تو ہم سارے لوگ سنتے ہیں کہ میرے کریم آقا اسرا معراج میں تشریف لے گئے. واپس کا ذکر کوئی نہیں کرتا, بہت کم ہوتا ہے. اگر کسی مسجد کے اندر مسلسل 3 سے 4 دن میں معراج شریف کے بارے سے پڑھایا جائے تو ایک ہی بات ملا ہے, مولوی تو کوئی تقریر نہیں ہوگی, بس معراج ہی رکھی ہے لیکن وہ تقریر نہیں ہوگی. وہ ہم معراج شریف کا جانے کا سفر تو بیان کرتے ہیں آنے کے بعد. تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے معراج کے بعد تو کیا ہوا واپس کا سفر. تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں رب العالمین سے ملاقات کر کے واپس تشریف لے کے واپس آ رہا تھا تو فرماتے ہیں میں نے ایک عجیب چیز دیکھی. واپسی پہ جنت گیا, جنت کے اندر میں نے عجیب سی چیز دیکھی. 2 بندے اس جنت میں خوش تھے اور 2 بندے پریشان تھے. کیا ہو گیا؟ مطلب جو خوش تھے یا رسول اللہ صاحب نے فرمایا رسول اللہ خوش والے کون ہیں؟ فرمایا جو خوش تھے نا وہ آقا کریم علیہ السلام کی ختم نبوت پہ بھی ایمان رکھتے ہیں, پیارے آقا کی شب ولادت پہ بھی ایمان رکھتے ہیں. جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آ کے فرمائیں گے کہ میں کریم رب سے مل کے آیا ہوں, وہ سب سے پہلے میرے کریم آقا سے ملاقات تو نہیں کریں گے نا. وہ سب سے پہلے کریم آقا سے ملاقات تو نہیں کریں گے جب میرے کریم آقا معراج کا ذکر بیان فرمائیں گے. وہ موجود بھی نہیں ہوں گے. اور جب ان سے پوچھا جائے گا کہ کریم آقا فرماتے ہیں میں رات کے تھوڑے حصے میں معراج کر کے آیا ہوں, فرمایا وہ مصطفیٰ کے پاس نہیں آئیں گے. ان کا دل بھی گواہی دے گا, ان کی زبان پہ بھی ایک ہی لفظ ہوگا جو میرے مصطفیٰ فرما رہی ہے وہ حق ہے اور سچ ہے. جو میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں وہ حق اور سچ ہے. فرمایا دوسرے کون ہیں؟ فرمایا دوسرے وہ ہیں آیت کہتے ہیں نا کہ رب کا فضل ہے, بہت بڑی موٹی بنا کے رب کا فضل ہے. میں دوسرے وہ ہوں گے جو یتیموں کا مال کھائیں گے, حق کھائیں گے, حق کے ساتھ لوگوں کا مال کھائیں گے. فرمایا جہنم کے اندر جہنم پہلے جہنم کے اندر کا یہ مقام دیکھ کے وہ جلیں گے. بلکہ دوسری حدیث میں آتا ہے فرمایا قیامت والے دن جنت اور جہنم آپس میں لڑائی کریں گے. کسی کو کس طرح ایک گل بنانا نہیں, جنت اور جہنم آپس میں لڑائی کرے گی. جنت تو کہے گی میں آپ سے افضل ہوں. عجیب گل ہے, منع والی گل نہیں. کوئی جہنم کہہ رہی ہے جنت تو میں جنت افضل ہوں. آواز ہے جنت اس کو جواب دے یا اللہ کیا جواب, فضول بات ہے. میں تو افضل ہوں اس سے, جہنم سے جنت افضل ہے, میں اس کو کیا جواب دوں. جہنم کہتے ہیں میں آپ سے اس وجہ سے افضل ہوں میرے اندر وزیر اعظم آئے گا, بڑے بڑے بادشاہ آئیں گے, بڑے بڑے وزیر آئیں گے, بڑے بڑے نمبردار چودھری پٹواری آئیں گے, میں اس وجہ سے افضل ہوں تیرے سے. اب جنت جواب دے گی, فرمایا جنت میں سن تیرے اندر تو بڑے بڑے نمبردار چودھری بڑے بڑے وزیر بشیر حاکم وقت آئیں گے, پھر سن میں اس وجہ سے تیرے سے افضل ہوں. جنت کے اندر امام حسن بھی ہوں گے, امام حسین بھی ہوں گے. سبحان اللہ. تیرے سے افضل ہوں. امام حسن بھی ہوں گے, امام مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں. ہم کتنے خوش نصیب ہیں یار. ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, بلکہ حضرت ابو سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا اس کے بعد یزیدی فوجوں نے
مدینے پر حملہ کیا 3 دن تک، 3 دن تک مدینہ شریف میں نماز نہ ہوئی. فرماتے ہیں میں مجروح بن کے میں چلا گیا، فوجیوں نے مجھے چھوڑ دیا، میں اندر چلا گیا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلکہ حضرت امام سیوطی فرماتے ہیں کہ حضور کے وصال کے بعد یہ بات ہے، حضور کی مزار مبارک پر جب حضرت سعید بن مسیب پہنچے نا، فرماتے ہیں 3 دن تک نماز نہ ہوئی. فرماتے ہیں میں نے وہاں نماز بھی پڑھی، اذان کی آواز بھی سنی. سبحان اللہ. نماز بھی پڑھی، اذان کی آواز بھی سنی. کہا سعید بن مسیب کس طرح؟ فرمایا جب اذان کا ٹائم ہوا، ظہر کا ٹائم ہوا، میں پریشان ہو گیا کہ میں تو نمازی پریسی بنتا ہوں، آج نماز نہ ہوئی نہ پہلا دن جب تھا تو کیا ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کتنی دیر میں حضور کی مزار مبارک سے اذان کی آواز بھی آئی اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے سنی بلال نے اقامت بھی پڑھی. تھوڑی دیر کے بعد میرے کان میں آواز ہی میرے مصطفیٰ نے اللہ اکبر کہہ کے جماعت بھی کھڑی کر دی. فرماتے ہیں 3 دن میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھتا رہا. نماز بند نہیں ہوئی. قبر میں جماعت کروا سکتے ہیں، وہ آمنہ کے لال در یتیم دونوں جانوں کو صدا جن کی خاطر رب العالمین نے کائنات بنائی ہے، تو اپنے غلاموں کا حال بھی جانتے ہیں، احوال بھی جانتے ہیں. اس وجہ